بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتائیں۔ جبرائیل نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں۔ ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا۔ 3رے درجے میں اللہ پاک یہودیوں کو ڈالے گا۔ 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتائیں کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنی شروع کر دیں۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے میں جاتے ہیں، گھر بھی نہیں جا رہے۔ جب 3را دن ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر آ کر دستک دینے لگے اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں ملا۔ آپ روتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا ہے لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی علیہ السلام سے کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی نور نظر بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اندر بھیجا۔ آپ حجرے کے دروازے پر تشریف لائیں اور فرمایا، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ اے بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف فرما اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اپنے محبوب کے آنسوؤں کو دیکھ کر رحمت خداوندی جوش میں آئی، ارشاد ربانی آیا، اے میرے محبوب غم نہ کریں، میں آپ کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے، بار تشریف لا کر ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ میرے پیارے ناظرین،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے حق میں شفیق و مہربان ہونا بہت سی صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے لیے راتوں کو رو رو کر دعائیں کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے حق میں سفارش کرنا، بلکہ اہل کبائر کے حق میں سفارش کرنا بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے یا اللہ اسے دوزخ سے محفوظ رکھ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔